بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ہم ایک ایسی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں کہ جس سے آپ کو مojze کی حقیقت کا معلوم ہو جائے گا۔ مojza ہے کیا؟ یہ ایک اعجاز ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے ہوتا ہے، جو انسانی عقل قبول نہیں کر پاتی۔ پروردگار عالم نے بہت سے معجزات سے انبیاء کرام کو نوازا کہ جنہوں نے لوگوں کو پروردگار عالم کی وحدانیت اور حقانیت کے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ان معجزات کا ہرگز مطلب کوئی بڑائی یا کوئی انفرادیت نہیں تھا۔ ان معجزات کا مقصد صرف اور صرف پروردگار عالم کی وحدانیت کا قائل کرنا تھا کہ پروردگار عالم جو چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ وہ قرآن میں فرما چکا ہے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں اور کائنات پروردگار عالم کے حکم کی تابع ہے۔ یہ سب خلقت پروردگار عالم کے ہی کرم سے ہوئی ہے۔ تو آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا ہی معجزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، مٹی سے متعلق معجزات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سر انجام دیے۔ احادیث کی کتابوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے خلیفہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر سراقہ نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں نے اسے قریب آتا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کو اب تک ایک شخص نے پکڑ ہی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غمگین نہ ہو اور کوئی فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی، اے اللہ، ہم کو اس کے شرع جس طرح تو چاہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں نے میرے اوپر بد دعا کی ہے، اب دعا کرو کہ میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری تلاش میں جو کوئی نکلا ہوگا اس کو واپس کر دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ اس کے بعد سراقہ سے جو بھی ملتا تو اس سے یہ کہتا کہ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ بہقی حریر اور ابن منظر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو ہلاک کر دے تو پھر دنیا میں کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس دعا کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مٹھی بھر مٹی یا کنکریاں لے کر کافروں پر مار دیجیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کنکریوں کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں اور نتنے بھر گئے، وہ سب شکست کھا کر بھاگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر حملہ کیا۔ کفار کے بہت سے سردار مار گرائے اور بہت سے قید ہو گئے، بقیہ لشکر بھاگ نکلا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور آپ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے مٹی اور کنکریاں نہیں ماری بلکہ اللہ نے ان کو مارا۔ مسلم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ اسی طرح کا معجزہ غزوہ حنین میں بھی ظاہر ہوا۔ جب خوب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں لے کر کافروں کی طرف پھینک دی۔ کنکریاں پھینکتے ہی کفار ٹھنڈے پڑ گئے اور شکست کا اثر نمایاں ہونا شروع ہو گیا۔ پھر بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منشی محرر تھا۔ اچانک وہ اسلام سے پھر گیا
اور مشرقین میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بددعا فرمائی کہ ہرگز زمین اس کو نہیں سمائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طاہا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ مرتد شخص جہاں دفن ہوا تھا وہاں میں گیا تو دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کئی بار لوگوں نے اس کو قبر میں رکھا لیکن زمین ہر بار اس کو باہر پھینک دیتی تھی۔ بہقی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی بات بنا کر میری طرف منسوب کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی ان کی طرف باتوں کو منسوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بددعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد اس کا پیٹ پھٹ گیا اور زمین میں دفن کیا تو زمین نے اسے باہر نکال پھینک دیا، اور زمین میں دفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر نکال پھینکا۔ یہ تمام معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو نمایاں ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم حبیب خدا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ان کو یہ معجزات عطا کیے۔ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر یقین رکھنا چاہیے، ان کی شخصیت پر یقین رکھنا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کے صدقے اپنی دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طریقے کی انفارمیٹیو باتیں آپ کو ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی، اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کے لائف میں بدلاؤ لا سکتی ہیں ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ شکریہ۔